السلام علیکم۔ آج ہم جانے ستمگر کی قسط نمبر 7 پڑھ رہے ہیں جو فروہ خالد نے لکھی ہے۔ ہمدان نے ابھی پہلا قدم اندر بڑھایا ہی تھا جب تالیوں کی شور کے ساتھ لائٹ آن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہمدان، ہیپی برتھ ڈے۔ گھر کے سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوئے، ڈرائنگ روم کو غباروں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے خوشی سے جگمگاتے چہروں کے ساتھ اسے وش کر رہے تھے۔ ان سب میں سب سے آگے تھی مریم، جس نے ہمدان کے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سارا پلان کیا تھا۔ ہمدان کے چہرے پر چھاتی مسکراہٹ کو دیکھ وہ ان سب میں کامیاب ہوتی دکھائی بھی دے رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا جہاں اس کی لائف کے سب سے خوبصورت لوگ اس کے منتظر تھے۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماما کشور بیگم سے ملتا ان کی پیشانی چوم گیا تھا۔ باری باری سب سے وشز لیتے مریم کے مقابل آیا تھا جو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت لیے اسے تکے جا رہی تھی۔ دنیا کے سب سے خوبصورت مرد کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سالگرہ مبارک۔ گلاب کی آدھی کھلی کلی ہمدان کی جانب بڑھاتے مریم کی نظریں اس کے خوبرو چہرے کا طواف کر رہی تھیں جنہیں محسوس کرتے وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ ہمدان اس کے ہاتھ سے پھول تھامتا باقی گھر والوں کے قریب آیا تھا جو اب اس کو کیک کاٹنے کا منتظر تھے۔ ہمدان کو یہ سب بالکل بھی پسند نہیں تھا مگر اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر اس نے انکار نہیں کیا۔ کیک کاٹتے وہ سب کو کھلا کر فارغ ہوا تھا جب اس کے پاکٹ میں موجود موبائل زور سے بج اٹھا تھا۔ ہمدان انجان نمبر دیکھ سائیڈ پر ہوتے کال ریسیو کر گیا۔ ایس پی ہمدان اسپیکنگ۔ ہمدان کی بھاری آواز پر دوسری جانب موجود محروسہ نے دلربانہ انداز میں آنکھیں موند لیں۔ سالگرہ مبارک ہو ایس پی صاحب۔ محروسہ کی مترنم دھیمی انتہائی خوبصورت آواز پر ہمدان کو کچھ ہی سیکنڈز لگے تھے پہچاننے میں۔ اس نے دور کھڑے فہد کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا تھا۔ جی۔ فہد نے کچھ بولنا چاہا جب ہمدان نے اسے موبائل چپ رہنے کا اشارہ کرتے اس سے موبائل لے کر اسے واپس بھیج دیا تھا۔ بہت ظالم ہو ایس پی صاحب، دل کے معاملے میں اتنی سختی برتنا کہاں کا انصاف ہے بھلا؟ محروسہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ ہمدان اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جتنے دن میری پہنچ سے دور ہو اپنی خیر مناؤ، ورنہ جس دن میرے ہاتھ لگ گئی اس دن اپنی موت کے علاوہ کوئی لفظ تمہاری زبان پر نہیں آ سکے گا۔ میری زندگی کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہو تم، جس سے شدید نفرت اور گھن سے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتا مجھے۔ تم جیسی ضمیر فروش بے شرم لڑکیوں پر ہمدان صدیقی تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو لڑکی ہر وقت غیر مردوں کے بیچ اٹھتی بیٹھتی ہے اس کا بھلا کیا کردار، کیا پاکیزگی ہوگی؟ ہمدان اپنے ایک ماتحت کو محروسہ کا ایریا ٹریس کرنے کا میسج بھیج چکا تھا، اس لیے بات بڑھاتے اپنے اندر کا زہر اس معصوم لڑکی پر برساتے وہ محروسہ کنول کا دل کئی ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ بنا کسی ہتھیار کے بھی بہت بری طرح چھلنی کر دیا ہے اس دل کو صاحب، مگر کیا ہے نا، بہت محبت کرتا ہے یہ زخمی دل آپ سے۔ آپ کو تو میں اپنے با کرداری اور پاکیزگی کا ثبوت دینے کو بھی تیار ہوں۔ آپ ایک بار اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ بنانے کی کوشش تو کریں۔ اپنے گالوں پر بہہ آنے والے آنسو صاف کرتے محروسہ پوری دیوانگی بھرے انداز میں بولتی ہمدان کو مزید طیش دلا گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا اس لڑکی نے ڈھٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جو اس کی سخت ترین باتوں میں صرف اپنی مرضی کے الفاظ چن لیتی ہے۔ محروسہ کی لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت زیادہ دور نہیں بلکہ اس کے گھر سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ہمدان گھر والوں سے معذرت کرتا جلدی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے محروسہ کی کال ابھی بھی نہیں کاٹی تھی۔ آج وہ اس لڑکی کا کام تمام کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح کی بات پر ہیبا نے سر سے پیر تک اپنی قاتلانہ نگاہوں سے اس پلمبر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا جو اسے بیچارہ تو کہیں سے نہیں لگا تھا۔ گھنگریالے بالوں اور سانولی سی رنگت والا وہ ہٹا کٹا انسان
ایک معمولی پلمبر کی صورت میں اس سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ پسٹل نیچے رکھتی جلدی سے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر پلمبر کا روپ دھاڑے کھڑے میر حازم سالار کی آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں، جو انجانے میں بھی اس کی آنکھوں کی تپش بآسانی پہچان چکی تھی۔ نل ٹھیک ہو گیا پھر؟ ہیبا نے سینے پر بازو باندھے تفتیشی نگاہوں سے اسے گھورا تھا اور اب اس مشکوک پلمبر کو ٹھیک سے جانچے بغیر جانے دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس فیلڈ میں آنے اور بڑے لوگوں سے جان پہچان ہونے کی وجہ سے اس کے گرد دشمنوں کے جال بھی اچھے خاصے بنے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں اور بہن کو کسی بھی قسم کے رسک میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ جی بی بی جی، ہو گیا۔ حازم پوری طرح پلمبر کے کریکٹر میں تھا۔ اچھا، صبا گیسٹ روم کے بھی نل اور شاور کا ایشو ہے نا، وہ ٹھیک نہیں کروایا تم نے؟ ہیبا نے سوالیہ نگاہوں سے صبا کی جانب دیکھا۔ نہیں نہیں آپی، وہ تو بہت لمبا کام ہے، اور وہ شاور کھولنا ایک پلمبر کے بس کا کام تو ہے ہی نہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی اسے 4 لوگوں نے مل کے… صبا ابھی مزید بھی بول رہی تھی جب ہیبا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں تم سے بہتر جانتی ہوں صبا، جاؤ جا کر کھانا لگواؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ہیبا ہمیشہ کی طرح چھوٹی بہن پر روب جماتی پلمبر بنے حازم کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حازم ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ تو ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا شاور اور نل دونوں خراب ہیں، جاؤ ٹھیک کرو دونوں۔ ہیبا نے اسے گھورتی نگاہوں سے دیکھتے آرڈر دیا تھا، جس پر بہت ہی مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتا وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ پہلے نہایت ہی پروفیشنل انداز میں اس نے نل کھول کر ٹھیک کیا تھا۔ ہیبا دروازے میں کھڑی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ نل کے بعد وہ شاور کی جانب متوجہ ہوا۔ نل تو ہر کوئی ٹھیک کر لیتا ہے، اب دیکھتی ہوں تم کتنے بڑے پلمبر ہو۔ ہیبا دل ہی دل میں سوچتی، چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ لیے کھڑی اسے گھور رہی تھی، جو اب یہ کام بھی بنا کوئی گڑبڑ کیا نہایت ہی مہارت سے کر رہا تھا، جسے دیکھ ہیبا بدمزہ سی ہوئی تھی۔ مطلب اس پلمبر میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، وہ ایسے ہی اس پر شک کر کے اپنا اتنا سارا وقت برباد کر چکی تھی۔ بی بی جی، ذرا یہ پیچ پکڑا دیجیے گا، نیچے گر گیا ہے، اگر میں نیچے جھکا تو شاور کھل جائے گا۔ ہیبا کو واپس پلٹتا دیکھ حازم کو شرارت سوجھی تھی، جبکہ اس کی بات اور پوزیشن دیکھتے ہیبا بنا اس کی چالاکی سمجھے اندر آتے جھک کر ایک جانب پڑا پیچ اٹھانے لگی۔ وہ جیسے ہی پیچ اٹھا کے سیدھی ہوئی، حازم نے شاور کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دیا، جس کے ساتھ ہی پانی فل اسپیڈ سے ان دونوں کے اوپر گرتا دونوں کو ہی بھگا گیا۔ ہیبا جو اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر تب تک حازم اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ لائٹ پرپل ڈریس میں ملبوس ہیبا پوری طرح گیلی ہو چکی تھی۔ اس کا بھیگا بھیگا دل نشین سراپا میر حازم سالار کو مزید اس کا دیوانہ کر گیا۔ وہیں اس کی ان حرکتوں پر ہیبا نے سیخ پا ہوتے اس پر حملہ آور ہونا چاہا تھا، مگر حازم اس کا ارادہ بھاپتے اس کی دونوں کلائیاں گرفت میں لیتے اس کی کمر کے پیچھے باندھ گیا۔ کیا ہوا ایس پی صاحبہ، پہچان نہیں پائیں مجھے؟ مجھے تو لگا تھا کچھ دن تک آپ کے خوابوں اور خیالوں میں ہی چھایا رہوں گا، مگر آپ تو کچھ زیادہ ہی بے وفا نکلی۔ حازم اس کے بالوں کی گیلی لٹوں کو اپنی انگلی پہ لپیٹتا ان کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتے بولا۔ ہیبا نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ اسے یہ پلمبر مشکوک تو لگا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بلیک اسٹارز کا لیڈر اس کے گھر پہنچ سکتا ہے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے میرے گھر آ کر، اب یہاں سے تم زندہ سلامت نہیں لوٹ پاؤ گے۔ ہیبا اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی اسے وارن کرتے بولی، جس کے جواب میں حازم مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے میری تو کیا خیال ہے ساتھ نہ لے جاؤں تمہیں اپنے؟ ویسے بھی تمہاری یہ خوشبو میرا نشہ بن چکی ہے، اس کے بغیر سکون ہی نہیں مل رہا۔ حازم سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہیبا کی جانب جھکتا اس کے کان کی لو چوم گیا تھا۔ ہیبا اس کے لمس پہ کرنٹ کھا کر دور اچھلی تھی۔ اس نے ایک زوردار کک حازم کی پیٹ میں رسید کرنی چاہی تھی، مگر اس کا ارادہ بھانپ حازم اس کی پشت اپنے سینے کے ساتھ ٹکاتے اس کا رخ دوسری جانب موڑ گیا۔
تم گھنٹیا انسان، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ ہیبا اس کے مضبوط حصار میں پھڑپڑانے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا میر ہاضم سالار ایس پی ہیبا امتصال کو قابو کرنے کی پوری ٹریننگ لے کر آیا تھا۔ ہمت تو اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کرنے کی ہے، مگر فی الحال کروں گا نہیں۔ ویسے تمہاری گردن کافی خوبصورت ہے، مزید خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اگر اس پر سے تم یہ چین اتار کر میرے نام کی پہن لو۔ ہاضم ایک ہاتھ سے اس کی چین کا ہک کھول چکا تھا۔ ہیبا تو اس کے استحقاق بھرے انداز پر غصے سے پاگل ہو اٹھی تھی۔ وہ خود کو آزاد کروانے کے لیے مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی تھی، مگر ہاضم اسے اس قدر نرمی اور مہارت سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاضم کے ہک کھولنے پر ہیبا کی چین زمین پر جا گری تھی۔ بہت غلط کر رہے ہو تم، بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ ہیبا اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی چلائی تھی۔ میں اس ہر انجام کے لیے تیار ہوں جو تمہارے ہاتھوں میرے لیے لکھا ہے، بشرطے کہ پہنانے لگا تھا۔ اس کے جھکے ہونے کی وجہ سے اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتی ہیبا جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میری شناخت جاننا چاہتی ہو تو اس لاکٹ کو کھول کے دیکھ لینا، میرا نام لکھا ہے اس میں، اور میری زندگی بھی اسی میں قید ہے۔ ہاضم اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جھک کر اس کے سرخ دہکتے گال پر چمکتے سیاہ تل پر اپنے ہونٹ رکھتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ ہیبا اپنے حلیے کو دیکھتی شرم، خفت اور غصے سے مرنے کے قریب ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری، میرے سامنے تم اس طرح آ سکتی ہو۔ ہاضم اس کے لال چہرے کو دیکھ کر آنکھ دباتا اس کے دونوں اپنے رومال کی مدد سے وہاں لگے نل پہ باندھ گیا۔ اس کی لفظوں میں الجھی ہیبا اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتی ہاضم جھک کر نیچے گری اس کی چین اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھتا، واش روم کا دروازہ بند کرتا، کمرے کے ساتھ ساتھ ہیبا کے گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ اس کے لفظوں میں الجھی ہیبا اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتی ہاضم جھک کر نیچے گری اس کی چین اٹھا کر اپنے پاکٹ میں رکھتا، واش روم کا دروازہ بند کرتا، کمرے کے ساتھ ساتھ ہیبا کے گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ کون تھا یہ شخص؟ ہیبا کی چھٹی حس اسے کچھ بہت غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ جلدی اپنی پاور استعمال کرتے کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد وہ اپنی کلائیاں آزاد کرواتی باہر کی جانب بھاگی تھی، مگر تب تک وہ وہاں سے بہت دور نکل چکا تھا۔ سفیان، بڑی ماما، بابا بچا لے مجھے، میری مدد کرے میری۔ پریسا برے خواب کے زیر اثر نیند میں بڑبڑاتے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پری کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ اس کے روم میں داخل ہوتی انم پریشان ہوتی اس کے قریب آئی تھی۔ پریسا انہیں حیرت بھری نگاہوں سے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو اس سنسان جگہ پر اس بے رحم قاتل شخص کے ساتھ کھڑی تھی، پھر وہ یہاں اپنے کمرے میں کیسے پہنچی؟ کیا وہ واقعی کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ نہیں، یہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو خود گئی تھی یہاں سے۔ بھابھی میں یہاں۔ پریسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، انم کو کیسے پوچھے اس سے۔ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی شام سے، خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بڑی ماما کہہ رہی ہیں آ کر کھانا کھا لو۔ انم تشویش بھرے انداز میں اس کے قریب بیٹھتی بولی، جس پر پری کا چہرہ مزید خوف اور شرمندگی کے مارے لال ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اسے یہاں اس کے روم تک بیڈ پر چھوڑ کر گیا تھا۔ باہر اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود کسی پتہ بھی نہیں چل پایا تھا۔ پریسا کا خوف کئی گنا بڑھا تھا۔ اس انسانی شکل کے درندے کے کہے الفاظ پریسا کو بھلائے نہیں بھول رہے تھے۔ سوچ لو، جو انسان 4 قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 5واں قتل کرنا مشکل ہوگا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تم آنے والے وقت کے لیے میرا بہت اہم مہرہ ہو۔ اگر تم نے کسی کے آگے بھی منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جہاں اندھیروں میں سر پٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ پریسا نے جھرجھری سی لی تھی۔ اسے اس شخص کی وحشتناک آنکھوں سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا، اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اب چلیں، میں بس ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ پریسا کے مسکرا کر کہنے پر انم سر ہلاتی اسے جلدی آنے کا کہتی وہاں سے نکل گئی۔ پریسا نے جلدی سے سفیان کا نمبر ملایا جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔
سفیان آپ کہاں ہیں اس وقت؟ پریسا نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ آفس سے گھر کے لیے نکل رہا ہوں۔ خیریت؟ آج پرستان کی اس پری نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ سفیان گاڑی میں بیٹھتا شوخ لہجے میں بولا، مجھے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ پری کے سیریس انداز پر سفیان پریشان ہوا تھا۔ کم ہی ایسا موقع ہوتا تھا کہ پریسا آفندی سیریس ہوتی تھی۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ سفیان ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہتے فکر مندی سے بولا، آپ بابا سے کہیں ہمارا نکاح کر دے اس ویک۔ پریسا کی بات پر سفیان کتنی ہی دیر شاک میں رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ الفاظ پری نے ادا کیے تھے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، مگر پری نے آج تک اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کا خود سے نکاح کے لیے کہنا سفیان کو ساتویں آسمان تک پہنچا گیا تھا۔ تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچ پاؤ گی، بہت جلد تمہارا کھیل ختم کروں گا میں۔ ہمدان گاڑی سے نیچے اترتا اس شاپ کی جانب بڑھا تھا جہاں اب بھی محروسہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ایک بار محبت سے پکار کے تو دیکھو ایس پی، آپ کی یہ دیوانی سر کے بل چل کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی۔ محروسہ دیوانگی بھری نگاہوں سے شاپ کے اندر کھڑی گلاس وال سے گاڑی سے اتر کر قریب آتے ہمدان صدیقی کو دیکھتے بولی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ کسی انسان کو اتنی شدت سے چاہ سکتی ہے، جسے ایک نظر دیکھ کر ہی دل کے سارے درد ماند پڑنے لگتے تھے، جس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر اپنی اذیتیں اسے ان مضبوط باہوں میں اتارنے کو دل چاہتا تھا، مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اس کی یہ خواہش لا حاصل ہی رہنے والی ہے۔ ایس پی ہمدان صدیقی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، قریب لانا تو بہت دور کی بات۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ الرٹ ہوئی تھی، کال کاٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمرز کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کے ایک میل ورکر کا حلیہ بنائے محروسہ کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھوں والے اسکینی ماسک سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی، جہاں سہمے کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں سے کوئی نہیں تھی۔ ستمگر پروا خالد کی تحریر۔ کس نمبر 8۔ ہمدان کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہ الرٹ ہوتی، کال کاٹ کر اپنی پاکٹ میں رکھ گئی تھی۔ شاپ میں اس وقت کسٹمرز کے علاوہ شاپ کا مالک اور وہاں کی ایک میل ورکر کا حلیہ بنائے محروسہ کھڑی تھی، جس کی داڑھی اور مونچھوں والے اسکینی ماسک سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ہمدان کو شاپ کے اندر داخل ہوتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، جس نے اندر آتے ہی شاپ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ چیک کرو، اس کے علاوہ اس شاپ سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے؟ ہمدان کے اشارے پر پولیس اہلکار چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ہمدان نے پوری شاپ پر نگاہ دوڑائی تھی، جہاں سہمے کھڑے لوگوں میں خواتین اور مرد موجود تھے، لڑکی ان میں کوئی نہیں تھی۔ سب لوگ اپنے موبائل نکال کر یہاں رکھ دیں۔ ہمدان کے اشارے پر سب نے ہی جلدی جلدی موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ محروسہ نے بھی بٹنوں والے موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ہمدان کی گہری نگاہیں لڑکے کے حلیے پہ کھڑی محروسہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ محروسہ کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ایس پی ہمدان کو چکمہ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہمدان نے شاپ کے مالک کو اپنے قریب بلاتے محروسہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سر، یہ چھوٹو ہے، پچھلے 5 سال سے میرے ساتھ اس دکان پہ کام کر رہا ہے، شاپ کیپر نے محروسہ کے سکھائے الفاظ بولے تھے۔ ادھر آؤ۔ ہمدان نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ محروسہ کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ اگر ہمدان کو اس پر شک ہو چکا تھا تو اس نے بہت جلد ہی پکڑے جانا تھا۔ وہ ایسے نہ جانے کتنے گیٹ اپ بدل چکی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس ہی ایسا ہوتا تھا کہ آج تک کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہو پایا تھا، مگر اس وقت ہمدان کے سامنے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے فوراً پکڑے جانا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ یہاں کسی لڑکی کو دیکھا ہے تم نے؟ وہ دکان کے آس پاس فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے۔ ہمدان کی اکثر کرتی نگاہیں اس کا
سر سے پیر تک جائزہ لے رہی تھی۔ محروسہ نے اب کی بار بھی بنا کچھ بولے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ سر یہ بول نہیں سکتا، پیدائشی معذور ہے۔ شاپ کیپر کی بات پر حمدان نے اسے واپس جانے کا بول دیا تھا۔ محروسہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اپنے کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی، مگر حمدان کے تاثرات اسے اتنا تو سمجھا گئے تھے کہ حمدان کو اس پر شک ہو چکا ہے۔ اب اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ حمدان ایک ایک کر کے باقی افراد کو باہر بھیج رہا تھا۔ وہ محروسہ کو اس دن کی طرح کسی کو یرغمال بنانے کا موقع نہیں دینے والا تھا۔ محروسہ کے دماغ نے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہیں حمدان صدیقی سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم بھیس بدل کر مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ حمدان باقی پولیس اہلکاروں کو لوگوں کو وہاں سے لے جانے پر لگاتے خود محروسہ کی جانب بڑھا تھا۔ جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے، نہ ہی آپ کا محکمہ آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ اس کے قریب آنے پر محروسہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے پاس گن تھی، مگر وہ حمدان پر گن تاننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہاری یہ غلط فہمی میں آج ہی دور کر دوں گا۔ حمدان اس کی کلائی مروڑتا اسے اپنی جانب کھینچتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی، محروسہ کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے لوگ یہاں آس پاس ڈھیروں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرنے پر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محروسہ نے ارد گرد سے نکلتے اپنے آدمیوں کی جانب اس کا دھیان دلوانا چاہا، جو شاید پولیس یہاں پہنچ جانے کی اطلاع اب تک شاویز اور ہادم تک پہنچا چکے تھے۔ اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہ کرنے والی محروسہ کنول کا دل حمدان کی فکر میں پاگل ہو رہا تھا۔ ہادم تو پھر اس کے حمدان کے لیے پسندیدگی سے بھی واقف تھا، لیکن اگر شاویز یہاں پہنچ کر حمدان کا اس کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لیتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہادم اور محروسہ کو ذرا سی چوٹ پہنچنے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محروسہ کسی قیمت پر شاویز اور حمدان کا ٹکراؤ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اسے خود پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، وہ حمدان کے آنے سے پہلے شاپ سے نکلی کیوں نہیں؟ حمدان کو ایک نظر قریب سے دیکھنے کی اب نہ جانے اسے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ تم کیسے اور کس کی دھمکی دے رہی ہو؟ چاہے یہاں پر تمہارے سارے آدمی پہنچ جائے، تمہارا ہاتھ میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا۔ حمدان اس کی کلائی تھام کر اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے شاپ سے نکلتے بولا۔ اس کی سرد نگاہیں اور پتھریلے تاثرات دیکھ محروسہ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا۔ اس وقت اس شخص کا ہر انداز اس کا دل لوٹ لیتا تھا۔ کاش یہ الفاظ نفرت میں نہیں محبت میں ادا کیے ہوتے تو اپنے آدمیوں کو یہاں روکتے آپ کے ساتھ چل پڑتی۔ محروسہ دل ربائی سے بولتی حمدان کو مزید تیش دل آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ماسک تھا جو اتار کر اس کا چہرہ دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا اس وقت حمدان کے پاس۔ وہ اسے جلد از جلد گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بلیک اسٹارز کی پاور سے کسی صورت انکاری نہیں ہو سکتا تھا۔ ارد گرد بھاری تعداد میں پولیس نفری موجود تھی۔ محروسہ کے بچ نکلنے کی کوئی چانسز نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ حمدان اسے گاڑی میں ڈالتا، وہاں گونجتی شاویز کی آواز پر حمدان کے ساتھ ساتھ محروسہ بھی جھٹکے سے پلٹی تھی۔ ایس پی حمدان صدیقی، ہماری ساتھی کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری اس منگیتر کو اوپر پہنچانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ شاویز مریم کی کنپٹی پر گن رکھے حمدان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا۔ محروسہ منگیتر کے نام پر گمسم کھڑی حمدان کو دیکھ رہی تھی، جو مریم پر نگاہیں ٹکائے اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ محروسہ کی نظریں عام سی شکل و صورت والی مریم پر ٹکی ہوئی تھی، جو حمدان کے لیے اس قدر اہم تھی کہ نفرت میں بھی تھاما گیا اس کا ہاتھ چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا اسے۔ خبردار، اگر اسے ذرا بھی خراش آئی تو میں تم لوگوں کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ حمدان مریم کو گن پوائنٹ پہ دیکھ بھپرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اس کے تمام پولیس اہلکار گن پہلے ہی نیچے کر چکے تھے۔ محروسہ خاموش نگاہوں سے ایک ٹک حمدان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نگاہیں مریم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مہر، کم ہیئر۔ ہاضم محروسہ کی کیفیت سمجھتا نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے بولا تھا، میرے اپنوں کو بیچ میں لا کر بہت غلط کیا ہے تم لوگوں نے۔ اگلے 7 دنوں کے اندر اندر تمہیں اپنی قید میں نہ لیا تو میرا نام بھی حمدان صدیقی نہیں، یاد رکھنا۔ حمدان محروسہ کو قریب آتے ہادم کی جانب دھکیل گیا تھا۔ محروسہ جو اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی، لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جاتی اگر ہادم جلدی سے آگے بڑھتے بروقت اسے تھام نہ لیتا۔
حازم اور محروسہ کے قریب پہنچتے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاویز بھی مریم کو آزاد کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ محروسہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا جہاں اس کے ایس پی کی باہوں میں وہ لڑکی سماتی محروسہ کو جی جان سے جھلسا گئی۔ محروسہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھیں۔ حازم اس کی برابر والی سیٹ پر جبکہ شاویز جنید کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھا تھا۔ محروسہ نے حازم سے اشاروں میں شاویز کے موڈ کے بارے میں پوچھا۔ موصوف یہاں آنے سے پہلے آگ اگل رہے تھے۔ جس محبت کی بھٹی میں جلنے سے وہ مجھے بچانا چاہتے تھے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بھی اسی کا شکار ہو جاؤ گی۔ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ حازم کی بات پر محروسہ نے ترچھی نگاہوں سے شاویز کی پشت کو گھورا تھا۔ حمدان کی اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ وہ پہلے ہی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی اور شاویز کو ناراض ہوتا دیکھ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ ایس پی صاحب آپ کو خود سے محبت کروانے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی محروسہ کنول نہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں خیال ہوگا تو صرف میرا، چاہے آپ کی یہ منگیتر ہو یا کوئی اور، کسی کو آپ کے نزدیک نہیں بھٹکنے دوں گی۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جتنی شدید نفرت کرتے ہیں مجھ سے اس سے کہیں زیادہ محبت کریں گے آپ۔ محروسہ دل ہی دل میں حمدان سے مخاطب ہوتی اپنے آپ سے عہد کر گئی تھی۔ ماشاءاللہ میری گڑیا کتنی بڑی لگ رہی ہے، ماشاءاللہ میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے، ہر رنگ ہی ہماری پری کو بہت سوٹ کرتا ہے، مگر سرخ رنگ تو جیسے پری کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ میں پہلے اپنی بچی کی نظر اتار لوں۔ یاسمین بیگم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تمام خواتین نے محبت اور ستائش بھری نگاہوں سے لال سوٹ میں ملبوس پری کو دیکھا تھا جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو کیچر میں مقید کر کے کمر پہ کھلا چھوڑے، پنک لپ گلوس، گول مٹول بلی جیسی آنکھوں کو کاجل سے سجا کر مزید دوچشاں کیے وہ دیکھنے والوں کے دل اپنے پیروں تلے رون دینے کو بالکل تیار تھی۔ چہرے پر آئی شریر لٹ کو بار بار نزاکت سے کانوں کے پیچھے اڑاستے دودھیا گداز پیروں میں سرخ رنگ کے خصے پہنے وہ دھیمی چال چلتی یاسمین بیگم کے قریب آئی۔ شہباز آپ کے اور سفیان کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں۔ ٹھیک 10 دنوں بعد نہایت ہی شاندار تقریب منعقد کی جائے گی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ وقت بہت کم ہے، آج سے ہی اعلیٰ پیمانے پر تیاری کا آغاز شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنے 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں لے لیں تاکہ اچھے سے اپنی تیاریاں مکمل کر سکیں۔ یاسمین بیگم اس کی نظر اتارتے محبت پاش لہجے میں بولی تھیں۔ اوکے بڑی ماما، ابھی تو ہمیں نکلنا ہوگا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ پری ان کے گال کا بوسہ لیتی باقی سب کو بھی خداحافظ کرتی فضا کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ ڈرائیور بھائی گاڑی ذرا بینک کی طرف موڑیے گا، مجھے کام ہے وہاں۔ ڈرائیور بھائی گاڑی ذرا بینک کی طرف موڑیے گا، مجھے کام ہے وہاں۔ فضا کی بات پر پری نے اسے گھورا تھا۔ فضا یونی سے دیر ہو رہی ہے، واپسی پر بینک چلے جائیں گے نا؟ پری آگے چھٹیاں لینا چاہتی تھی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آج کی کلاسز بھی ضائع ہو جائیں۔ واپسی پر بینک بند ہو جائے گا، 30 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، آئی پرومس۔ فضا نے ملتجی لہجے سے کہنے پر پریسا کو مانتے ہی بنی۔ جلدی کرو تم اب 30 منٹ سے 1 منٹ بھی۔ پری فضا کے ساتھ ساتھ چلتی آگے بڑھ رہی تھی جب وہ پاس سے گزرتے کسی شخص سے بہت زوردار انداز میں ٹکرا گئی تھی۔ اگر فضا اسے سہارا نہ دیتی تو اس نے بہت بری طرح گرنا تھا۔ پری نے پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا، اسی وقت وہ بھی پیچھے مڑا تھا۔ بلیک قمیص شلوار میں ملبوس اس شخص نے بلیک ماسک لگا رکھا تھا مگر اس کے ماسک سے جھانکتی دلکش آنکھیں دیکھ پری اپنی جگہ پھسکی ہوئی تھی۔ وہ وہی تھا۔ پری کیا ہوا، ایسی پتلا کیوں بن گئی ہو؟ تم وہاں بیٹھو میں آتی ہوں۔ فضا اس کا کندھا ہلا کر اپنی جانب متوجہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پری نے فضا کی بات سن کر جیسے ہی پلٹ کر اس جانب دیکھا تو وہاں شاویز سکندر کا نام و نشان نہیں تھا۔ پری فوراً اس کے پیچھے گئی تھی مگر وہاں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، ابھی 2 منٹ پہلے یہاں سے آپ نے ایک بلیک قمیص شلوار والے شخص کو باہر جاتے دیکھا ہے کیا؟ پریسا چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے بعد بینک کے انٹرنس پہ کھڑے گارڈ کے پاس آئی تھی۔ یہ بینک کی مین برانچ تھی جو کافی بڑی تھی اور ہر وقت یہاں لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، اس لیے اتنے لوگوں میں پری اسے ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ نہیں میڈم جی، پچھلے 10 منٹ سے لوگ داخل ہو رہے ہیں،
یہاں سے نکلا تو کوئی نہیں۔ گارڈ کی بات پر پری واپس اندر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ شاویز کی پکار پر پریسا جھٹکے سے پلٹی تھی۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ یہ آگ اگلتا لب و لہجہ وہ بھلا کیسے بھول سکتی ہے؟ سامنے کھڑا لال آنکھوں سے گھورتا شخص وہی ہے۔ پریسا آس پاس چلتے گارڈز کے باوجود اسے سامنے دیکھ خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ میں ابھی گارڈز کو سب بتا دوں گی، وہ آپ کو۔ پریسا کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ جب بینک میں اسلحہ اٹھائے اندر داخل ہوتے نقاب پوش افراد کی دیوار پہ فائرنگ کرنے پر وہ سہم کر شاویز کے قریب ہو آئی تھی۔ انتہائی قریب سے آتی گولی کی آواز پر پریسا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ بندوقیں نیچے پھینک دو، خبردار جو کسی نے ہلنے کی کوشش بھی کی تو۔ حازم کے اشارے پر سب گارڈز نے اپنی گنز زمین پر ڈال دی تھی۔ بینک میں بہت زیادہ رش تھا۔ وہ کوئی بھی حرکت کر کے اپنی اور وہاں موجود افراد کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ پریسا کو پتہ بھی نہیں چلا تھا ان لوگوں سے خوفزدہ ہوتی وہ محفوظ پناہ حاصل کرنے کے لیے سامنے کھڑے شاویز کے انتہائی قریب آ چکی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی دلفریب مہک نے پل بھر کے لیے ہی صحیح مگر شاویز سکندر کو بہت بری طرح ڈسٹرب کر دیا تھا۔ شاویز نے اسے کلائی سے تھام کر خود سے دور کیا تھا۔ انہی گارڈز کی دھمکی دے رہی تھی نا تم مجھے؟ پہلے اپنے ملک کا نظام تو ٹھیک کر لو تم لوگ، پھر ان لوگوں پر اندھا اعتبار کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا دوبارہ اگر میرے خلاف کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میرے ساتھ میری دنیا میں آنے کے لیے تیار رہنا۔ میں اپنے کہے سے مکرتا نہیں ہوں۔ شاویز اسے اس کی غلطی باور کراتا اپنی پاکٹ سے گن نکال چکا تھا، جسے دیکھ پریسا کی گول گول آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر مزید حسین ہو گئی تھیں۔ اپنے مینیجر کو بلاؤ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں جتنی بھی رقم ہے ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کرو، ورنہ یہاں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حازم اور محروسہ پہلے ہی باقی سب کو افراد کو ہاتھ اوپر کروا کر ایک لائن میں نیچے بٹھا چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے باہر سے بینک کو پوری طرح گھیر رکھا تھا۔ شاویز گن نکالتا بینک مینیجر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پریسا آنکھیں پھاڑے اس حد درجہ وجیہ انسان کو دیکھ رہی تھی جو قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ لٹیرا بھی تھا۔ ہیبا، میں نے ایک جیولر سے بات کی ہے، اس سے ہر طرح کی جیولری کا بہت اچھے سے علم ہے۔ وہ تمہاری چین لاکٹ کھولنے کے ساتھ ساتھ اسے تمہارے گلے سے بھی اتار دے گا۔ اپنی بہت اچھی دوست ہیرا کی بات سن کر ہیبا کا دل چاہتا ریسیور اس کے منہ پر پٹخ دے۔ اچھا تو کیا اس جیولر کے آگے میں اپنی گردن پیش کروں گی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کوئی لیڈی جیولر ہے تو اسے بھیجو، ورنہ اپنے یہ نئے خیالات اپنے پاس محفوظ رکھو۔ ہیبا تب کر بولی تھی۔ اوکے غصہ تو مت کرو، میں کرتی ہوں کچھ۔ ویسے یہ چین تمہاری گردن میں آئی کیسے؟ اگر تم نے خود بنوائی ہے تو پھر تمہیں اس کا لاک کیسے نہیں پتہ؟ ہیرا کے سوالوں کی بوچھار شروع ہو چکی تھی، جس کو دیکھتے ہیبا نے بنا کوئی جواب دیے فون کریڈل پر پٹخ دیا تھا۔ وہ کسی کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس چین کو اگر توڑ دیا جاتا تو اس کے اندر موجود نام اور معلومات کو ضائع ہو جانا تھا، جو کہ وہ کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی۔ اس لاکٹ پر لگے پاس ورڈ پر تیسری بار غلط ٹرائی کرنے سے سارا ڈیٹا ضائع ہو جانا تھا، اس لیے ہیبا اس چین کو اپنی گردن سے آزاد نہ کر پانے پر مجبور تھی۔